بچے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ٹینٹوں میں اور خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور ہیں، کھانے کو بھی صحیح سے کچھ مل نہیں رہا، پینے کے لیے صاف پانی ان کو میسر نہیں، ادویات جو وہ زخمی ہیں ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ظلم اور یہ بربریت آخر کیوں؟ کہاں گئے وہ ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز؟ کہاں ہیں وہ اقوام متحدہ کے جو بڑے بڑے نام ہیں؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا؟ ان کو نہیں دکھ رہا؟ إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ کافر لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکا شخص دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا او من قلتنا یومئذ یا رسول اللہ کے نبی ان دنوں ہماری تعداد کم ہوگی کیا؟ ہم تعداد کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے کمزور ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں بھائی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ایک چیز جسے وہن کہا جاتا ہے یہ چیز تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ اور پھر اس وہن کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وضاحت فرمائی ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے حبکم الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیتکم الموت، اور تمہارا شہادت کی موت کو ناپسند کرنا۔ یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آئیں گی نا، تب تمہاری کیفیت یہ ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی، وسائل تمہارے پاس ان گنت ہوں گے، تمہاری ریاستیں، تمہارے جو معاملات ہوں گے وہ بڑے سٹرونگ ہوں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ دو چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے تم کچھ بھی نہیں کر پا سکو گے۔ آج گزشتہ 2023 کے 7 تاریخ سے، اکتوبر سے لے کر آج 2024 نومبر کی 29 تاریخ ہے کوئی مسلم دنیا کے بڑے بڑے جو نامی گرامی ریاستیں ہیں، کوئی نام لینے والا؟ کوئی محض احتجاج کرنے کے لیے نکلے، کوئی ان کی آواز بنے، کوئی ان کا ظلم و بربریت جو ان کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے اسے بے نقاب کرے؟ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس دنیا کو دکھا سکے، بتلا سکے کہ آخر کیوں، وہ گناہ کیا ہے، وہ غلطی کیا ہے۔ آج دوبارہ سے دسمبر کے دن شروع ہونے کو ہیں، اور یہ ایریا، یہ علاقہ خان یونس، غزہ، یہ جو فلسطین کی پٹی ہے، یہ ونٹر زون ہے، برف باری ہوتی ہے۔ آج ابھی دسمبر شروع نہیں ہوا، پاکستان جو پشاور میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کی سردی کئی ایک لوگوں سے برداشت نہیں ہوگی۔ جب پھر برف باری ہوگی اور وہ والی کیفیت، بچے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ٹینٹوں میں اور خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور ہیں، کھانے کو بھی صحیح سے کچھ مل نہیں رہا، پینے کے لیے صاف پانی ان کو میسر نہیں، ادویات جو وہ زخمی ہیں ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ظلم اور یہ بربریت آخر کیوں؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو صرف یہ آواز بننے کے لیے تیار ہو۔ تعداد ہماری تھوڑی ہے، وسائل ہمارے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی قسم موجود ہے، صرف اور صرف پیارے پیغمبر کی یہ روایت کہ دنیا کی محبت اور شہادت کی موت سے نفرت آج ہمارے دلوں میں گھسی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جہاد کی بات کرتا بھی ہے تو اسے پھر ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ان کے اوپر فوراً مہر لگا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، یہ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ شیر خوار بچوں کو انہوں نے معاف نہیں کیا، وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ خواتین کو جو کہ عالمی قوانین کے مطابق قتل کرنا ناجائز و ناروا ہے، وہ قوانین ان کی تو انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ وہ جو ہیومن رائٹس کی
مختلف تنظیمیں دندناتی پھرتی ہیں نا، کبھی ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی بلاسٹ ہو جائے فوراً جناب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، امن ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، انسانیت کے حقوق ہیں ان کے لیے ہم جنگ لڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کہاں گئے وہ ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز؟ کہاں ہیں وہ اقوام متحدہ کے جو بڑے بڑے نام ہیں؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا؟ ان کو نہیں دکھ رہا؟ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ روایت آج سب سے پہلے میرے اوپر اور پھر میرے سماعت جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر فٹ آتی ہے۔ دلوں میں دنیا کی محبت ایسی گھسی ہے، کوئی بندہ اس کے لیے تیار نہیں، آواز اٹھاؤں گا نا تو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاؤں گا، اور اگر میرا نام اس دہشت گردی کے لسٹ میں آیا تب میں بھی کہ میرا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہو جائے، میں شاید کہ پھر 184 لسٹ میں بھی آ جاؤں، شاید کہ میں 4 شیڈول میں بھی میرا نام ڈال دیا جائے گا، اور تب میری یہ جو دنیا کی آسائشیں ہیں نا، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ جو میرا بزنس ہے، جو میرا کاروبار ہے، جو میرے پاس عہدہ ہے، جس چوکی اور کرسی کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ عہدہ مجھ سے چلا جائے گا۔ آج ان عہدوں کی محبت، آج ان دنیا کی آسائشوں کی محبت، آج دنیا کے ریل پیل کی محبت ہمیں اللہ کی قسم حق گوئی سے روک رہی ہے، اور ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا گزارش میری یہ ہے، اپنے آپ کو تبدیل کیجئے گا، اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے گا، حقیقت کی طرف آئیے گا۔